جی ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور پاکستان پیپلز پارٹی شیپا گروپ کے سربراہ آفتاب احمد خان شیپا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خان صاحب، یہ جو لا اینڈ آرڈر کے اتنے سارے مسائل ہیں اور ابھی تک حل نہیں ہو پا رہے، موجودہ حکومت یہ کہتی ہے کہ جنرل مشرف کی غلط پالیسیز کی وجہ سے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پھر امریکہ کے ساتھ ان کی جو ڈیلز رہیں، جس طرح کا بھی کردار رہا، وہ ساری چیزیں آج ہمیں بھگتنا پڑ رہی ہیں. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ موجودہ حکومت کی نااہلی ہے یا پچھلی جو دور حکومت میں پالیسیز رہی ہیں ان کی ناکامی کی وجہ سے ہوا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکنوں کی نااہلی کی وجہ سے اور غلط پالیسی کی وجہ سے، کیونکہ آپ اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ جب سوویت یونین افغانستان میں آیا تو اس وقت سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور انہوں نے مجاہدین کو، امریکنز نے ان کو سپورٹ کیا، اور جب سوویت یونین وہاں سے چلے گئی ان کو یہیں چھوڑ دیا اور یہاں سے نکل گئے وہ. تو اس وقت سے یہ سلسلہ شروع ہے. یہ صحیح ہے کہ مشرف کے وقت میں جو انہوں نے فیصلہ کیا 9/11 کے بعد، تو وہ انہوں نے اکیلے میں کیا. اس وقت تو کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی پولیٹیکل حکومت ساتھ یا کچھ ساتھ نہیں تھے. انہوں نے خود ہی فیصلہ کیا. میرا خیال 2 منٹ کے اندر اندر ہی فیصلہ کر دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اس لحاظ سے تو اس کے تاثرات یہ ہو گئے کہ جی یہ ابھی ہم جو مشرف ہیں، جنرل مشرف ہیں، وہ امریکہ کی حمایت پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور یہ امریکن کی جنگ ہے جو کہ ہم لڑ رہے ہیں. تو وہ سلسلہ اس لحاظ سے یہ تاثر کوئی اس کو رد نہیں کر سکا یا مٹھا نہیں سکا. اس لحاظ سے مطلب اپنی جنگ کسی نے نہیں سمجھا، سب نے یہ کہا کہ امریکہ کی جنگ جو ہے جنرل مشرف لڑ رہے ہیں. جی اس وقت تو یہ تاثر تھا کہ جی مشرف چونکہ اپنی جو ہے اس ملک میں ان کے لیے بھی مشکلات تھے اور امریکہ اس کو ایکسیپٹیبلٹی نہیں تھی، تو اپنی ایکسیپٹیبلٹی کے لیے یہ سلسلہ انہوں نے لوگ یہ تاثر یہ کر رہے تھے اور آخری وقت تک یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ ڈکٹیشن لے رہے ہیں امریکہ سے. جو موجودہ حکومت آئی تو لوگوں کی توقعات تھی کہ جی یہ ابھی عوام کی حکومت ہے اور ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ آ گئی ہے، یہ اپنے فیصلے کریں گے اور ان سے ذرا ڈسٹنس کریں گے اپنے آپ کو امریکن سے. لیکن یہ تو ان سے 2 قدم آگے چلے گئے. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ مشرف کے دور میں 7 یا 8 ڈرون اٹیکس ہوئے تھے. اب ٹوٹل ہوئے ہیں 116. تو یہ تقریباً 105 کے قریب ان کے وقت میں ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں. اور پاکستان میں موجود بیسز وہ لوگ استعمال کر رہے تھے، جس کا بھی پچھلے دنوں احمد مختار صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کہا کہ جی 6 مہینے پہلے ہی ہم نے انہیں منع کیا ہے. جی بالکل، مطلب یہ حکومت اسی چیز کو آگے لے کر چل رہی تھی. اس میں کوئی اس وقت میں تو انٹیریئر منسٹر بھی رہا، لیکن ہمیں کوئی یہ ہمیں معلومات نہیں تھی یا کچھ رائٹنگ میں نہیں تھا کہ کوئی بیس استعمال ہو رہا ہے. آپ کو نہیں پتا تھا؟ نہیں، کوئی نہیں اس وقت، اور نہ کوئی رائٹنگ میں کچھ ہے. لیکن جو 7-8 ہوئے تو ہم نے اس پہ پروٹیسٹ ضرور کیا تھا کہ بھئی اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا اور بلکہ الٹا کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے. اس کے رد عمل میں کافی لوگ نکلے تھے اور جو لوگ اس وقت خاص کر ہمارے صوبے میں احتجاج کرتے تھے آج تو اس کی حمایت کر رہے ہیں. اور اس لحاظ سے تو آپ دیکھیں تو انہوں نے تو ابھی تو ڈرون اٹیک ہوتا ہے، کل بھی ہوا ہے. ابھی تو وہ جو رسمی طور پہ جو کنڈیمنیشن یا وہ کرتے پروٹیسٹ کرتے وہ بھی ختم ہو گیا. the point is کہ ہم جو بھی کہتے ہیں، آپ نے جس طرح کہا آپ کے دور میں 8-9 ڈرون اٹیکس ہوئے، آپ نے پروٹیسٹ کیا، احتجاج کیا، لیکن سنتا کون ہے؟ یہ لوگ بھی کہتے ہیں، موجودہ حکومت کے وزراء بھی اٹھ کے کہتے ہیں کہ جی سٹاپ ڈرون. زرداری صاحب نے کہا جی سٹاپ ڈرون، سینڈ منی. مطلب کہنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. امریکہ کیا آپ کی سنتا ہے؟ جتنا مرضی بھی آپ کہہ لیں. میرا خیال ہے کہ اس میں جو ہماری فورن پالیسی ہے اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے اور ہمیں ذرا چونکہ ایک اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے میرا خیال ہے اس میں کوئی اپوزیشن اس میں پیچھے نہیں ہٹے گی. اگر ہم ایک انڈیپینڈنٹ اور اپنی
انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے ایک پالیسی بنائیں اور ان کو کہیں کہ بھائی یہ ہماری پالیسی ہے، اس سے ہم ادھر ادھر نہیں ہوں گے، میرا خیال ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ فورن پالیسی میں تبدیلی آنی چاہیے، لیکن ہمارے فورن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب تو کیری لوگر کو بہت ڈیفینڈ کرتے رہے، بڑھ چڑھ کے انہوں نے ڈیفینڈ کرتے رہے اور کہا کہ بہت زیادہ پیسے مل گئے ہمیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر یہ جس طریقے سے یہ جو کچھ ہو رہا ہے، انہوں نے تو میرا خیال ہے جب شوکت عزیز پرائم منسٹر تھے تو یہ وار آن ٹیرر پہ جو نقصانات ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے نقصانات $2 بلین ہیں، تو ملے میرا خیال ہے کچھ بھی نہیں، کوئی خاص نہیں ملا۔ تو کسی امریکن آفیشل سے کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ آپ لوگ کیا کریں، آپ تو کچھ بھی نہیں دے رہے، تو انہوں نے کہا آپ نے مانگا کیا ہے؟ تو یہ ابھی اس کو تو آپ دیکھیں، ایک طرف آپ ایسے حالات سے گزر رہے ہیں، دوسری طرف آپ $2 ملین کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں کیا انہوں نے دینا ہے؟ ابھی یہ جو کولیجن سپورٹ فنڈ جو ہے، جو کہ لازمی طور پر اس کے لیے مل رہا ہے، یہ آرمی کے جو اخراجات ہیں اس کے لیے، اس میں ابھی $2 بلین ان کے وہ ہم مانگ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ڈیو ہے، وہ ابھی مل نہیں رہا۔ اور فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان نے جتنے پلیجز کیے تھے وہ لوگ دبئی میں کانفرنس میں بھاگ گئے سارے۔ تو اس $2 بلین سے بھی وہ 40% پہلے سے ہی کاٹ رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اور انوائسنگ کر رہے ہیں، تو یہ اعتماد اور یہ ٹرسٹ بھی نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہالبروک کہتے ہیں کہ جی آپ پیسے بھی مانگتے ہیں، ادھر ہمیں کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ اگر صورتحال ہوئی، اس پہ میں نے جواب میں یہ بیان دیا کہ آپ ہمارے جو نقصانات ہیں اس کا بھی تو کوئی وہ احساس کریں نا کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے فرنٹ آف ڈیموکریٹک پاکستان سے بھی ہمیں کوئی توقع نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کوئی اس کے لیے ہوم ورک نہیں کیا، کوئی پرو ایکٹیو رول نہیں ادا کیا، اور اس کو اس کی اس لحاظ سے تشریح نہیں کی جس طریقے سے ہونی چاہیے تھی، کہ ان کو محسوس ہوتا کہ بھئی ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ ابھی چند دن پہلے دبئی میں فرنٹ آف ڈیموکریٹک پاکستان کا ایک وہ میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میں اتنی خراب پریزنٹیشن دی کہ کسی کون پیسے دینے کے لیے تیار ہے جب آپ پریزنٹیشن بھی خراب دیں، آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ کے کتنے نقصانات کیا ہوئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ پکچر ہی کلیئر نہیں کر سکتے دوسروں کو، تو دوسروں نے کیا کمٹ کرنا ہے آپ کے ساتھ۔ اچھا، پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی۔ آپ کی کافی ایفرٹس رہیں جو اگست 2007 میں پاک افغان جوائنٹ پیس جرگہ ہوا تھا، ایک بہت اچھا انیشیٹو تھا دونوں ممالک کے تعلقات کے حوالے سے، اس کے بعد وہ کیوں نہیں ہو سکا، آگے کیوں نہیں چلا؟ وہ جرگہ ہم نے اس لیے کیا تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے پاکستان اور افغانستان میں وہ ختم ہو۔ ہم نے تو اس کا جو آغاز کیا بڑا اچھا، میرا خیال ہے کابل میں ٹیکسی ڈرائیورز بھی اتنے اس پہ ان کی بھی ہوپس بڑھ گئی تھی کہ جی یہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اور اس کی وجہ سے پیس قائم ہو جائے گی۔ واپس جب ہم آئے تو اس کے بعد یہاں پر پولیٹیکل ٹرموائل شروع ہو گیا، ججز والا، اور یہ سلسلہ پھر الیکشنز آ گئے، تو اس کے بعد اس میں کوئی پروگریس نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد نئی حکومت آئی ہے تو انہوں نے کوئی اس پہ کام نہیں کیا۔ میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں، اور یہ ہم نے سیکیورٹی کمیٹی میں بھی یہ بات کی ہے، اور جب اب فارن منسٹر جا رہے تھے UK تو ہم نے ان کو یہ کہا کہ سب سے پہلے جو بات ہے، اگر آپ اس ریجن میں پیس چاہتے ہیں، سب سے پہلے آپ نے افغانستان سے اپنے تعلقات بہتر کرانے ہیں، اور اس میں یہ کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی افغانستان کے سوائل سے انڈینز وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے کراس بارڈر موومنٹ ہو رہی ہے، تو اس کے لیے، اور دوسری جو ان میں جو ان کی فیئر ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہیجمنی اپنے چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان جو پاکستان چاہے وہ کرے، اور ایک سوورن کنٹری کے طور پر ایز ایکول وہ ہمیں تصور نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ختم کرنی ہے، اور ہم نے یہ ان کو سجیسٹ کیا کہ آپ اگر یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم کر لیں گے تو دونوں ممالک آپس میں بیٹھ کے ایک ایگریمنٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری سرزمین جو ہے وہ افغانستان کے خلاف نہیں استعمال ہوگی، ان کی سرزمین ہمارے خلاف نہیں استعمال ہوگی، تو اس طریقے سے ہم اس کو آگے بڑھا سکیں گے۔ اور ان کے جو ابھی یہ سلسلہ وہاں پر شروع ہوا ہے
ڈائلاگ کا اور ری انٹیگریشن کا، اس میں پاکستان ایک بڑا اہم رول ادا کر سکتا ہے. اور یہ ہم نے فارن منسٹر کو یہ کہا کہ آپ سجیسٹ کریں کہ ہم ایک رول ادا کر سکتے ہیں. خود سے انہیں کرنا چاہیے. اچھا، مشرف صاحب کے حوالے سے میں ضرور آپ سے جاننا چاہوں گی